يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 894. حضرت عون بن ابی جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آئے. انہوں نے ام درادہ کو خستہ حالت میں دیکھا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نے کہا یہ کیا حالت ہے؟ اس نے کہا آپ کے بھائی کو دنیا سے کوئی حاجت نہیں. جب ابو الدرادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش آمدید کہا. انہوں نے قریب کھانا کھایا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سلمان نے کہا آپ بھی کھانا کھائیں. ابو الدرداء نے کہا میں روزے کی حالت میں ہوں. پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میں بھی نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ آپ کھائیں. انہوں نے ان کے ساتھ کھایا. ان کے پاس رات گزری. جب صبح رات ہوئی تو حضرت ابو الدرداء کھڑے ہوئے. حضرت سلمان فارسی نے ان کو بٹھایا. پھر فرمایا اے ابو الدرداء تیرے رب کا بھی تجھ پہ حق ہے اور تیرے بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے. ہر حق والے کو اس کا حق دو. روزہ رکھو، افطار بھی کرو، قیام کرو اور آرام بھی کرو اور اپنے اہل خانہ کے پاس بھی جاؤ. جب صبح ہوئی تو حضرت سلمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اٹھو. اب دونوں اٹھے. دونوں نے نماز پڑھی. پھر نماز کے لیے نکلے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، حضرت ابو درداء کھڑے ہوئے اور وہ ساری بات بتائی جو حضرت سلمان فارسی نے بتائی تھی. حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ہونٹوں کے نیچے سفید بال تھے. حضرت ابو جحیفہ نے عرض کی آپ اس وقت کس کے برابر تھے یعنی عمر میں؟ فرمایا میں تیر چھیل لیتا تھا، تیر پر پھل لگاتا تھا. ایک اور حدیث ہے 896. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پہ گوشت تقسیم کر رہے تھے. میں اس دن بچہ تھا. میں نے اونٹ کا ایک عضو اٹھایا ہوا تھا. جب ایک دیہاتی عورت آئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چادر بٹھا دی. وہ اس چادر پہ تشریف فرما ہوئی. میں نے مائی صحابی کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آپ کی رضائی ماں ہے. ایک اور حدیث ہے 897. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر سے دوسرے پتھر تک رمل کیا. ایک اور حدیث ہے 898. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے باغ کی طرف بھیجا. وہاں عزا نام کا بت تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے. وہ عدہ بت لے کیکر کے درختوں کے اوپر تھا. آپ نے 2 درخت کاٹ دیے. وہ گھر گرا دیا جس پہ وہ تھا. پھر حضرت خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا واپس جاؤ، تم نے کوئی کام نہیں کیا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. جب دونوں بانوں نے آپ کی طرف دیکھا، وہی اس کے چوکیدار تھے. وہ پہاڑ پہ چلے گئے جبکہ وہ کہہ رہے تھے اے عزا اس کے آنے والے کو دیوانہ بنا. اے عزا اسے کانا کر دو ورنہ مر جائے ذلت سے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے. دیکھا کہ ایک عورت برہنہ بیٹھی ہے. اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، مٹی اپنے سر پہ ڈال رہی ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑی اور اس کو قتل کر دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عزا تھا. ایک اور حدیث ہے 899. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اونٹنی پہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو سلام کیا چھڑی کے ساتھ. ایک اور حدیث ہے 900. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں کھینچ رہا تھا، اچانک مجھ پہ کالی اور سرخ و سفید بکریاں پیش کی گئیں۔ اس کے بعد ابو بکر آئے، انہوں نے 1 یا 2 ڈول کھینچے، ان دونوں کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ نے اس کی معافی دے دی۔ اس کے بعد عمر آئے تو انہوں نے کئی ڈول کھینچے، حوض و برتن بھر دیے۔ لوگوں میں سے آپ نے زیادہ کھینچنے والے میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کالی بکریوں سے مراد عرب ہیں، سرخ و سفید سے مراد عجمی ہیں۔ ایک اور حدیث 901 حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ ابو سفیان بن سبی الزہلی میرے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے تاکہ مجھ سے جہاد کرے۔ وہ نخلا یا عرفہ کے مقام پہ ہے تو اس کے پاس جا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا حلیہ بتائیں تاکہ میں اس کو پہچان لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس کو دیکھے گا تو تیرے اور اس کے درمیان نشانی یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو اس کو پائے گا کہ وہ کپ کپی کی حالت میں اپنی تلوار کو لپٹا کر نکلا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے گھر کے قریب چلا گیا۔ اس وقت عصر کا وقت تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ تو اسی طرح پایا جس طرح مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت بتائی تھی، کپ کپی اس پہ تاری تھی۔ میں نے اس کو پکڑا، مجھے خوف ہوا کہ میرے اور اس کے درمیان حائل ہونے کی وجہ سے نماز عصر نہ رہ جائے اور مجھے نماز سے مشغول رکھے۔ میں نے نماز اس حالت میں پڑھی کہ میں اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے کہا کون آدمی ہے؟ تو اس نے کہا کون آدمی ہے؟ میں نے کہا عرب سے ایک آدمی ہوں، آپ اور آپ کے لشکر کے متعلق سنا ہے۔ اس آدمی کے متعلق یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی اسی نیت سے ہوں۔ میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر چلا، جب میرے قابو میں آ گیا تو میں نے اس پہ تلوار کا حملہ کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر میں نکلا اور اپنی تلوار اسی پر لگی چھوڑ گیا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چہرہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو مار کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے، مجھے عصا مبارک عطا کیا، فرمایا اس عصا کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا اے عبداللہ بن انیس۔ میں وہ لے کے صحابہ کرام کے پاس گیا۔ صحابہ کرام نے کہا یہ عصا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں۔ صحابہ نے فرمایا کیا تو واپس نہیں جاتا ہے یہ پوچھنے کہ اسے کس لیے سنبھال کے رکھوں؟ میں واپس گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عصا مجھے کیوں دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور تیرے درمیان قیامت کے دن نشانی کے طور پہ اگرچہ لوگ اس دن مختصر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ساتھ ملا کے اسے رکھ دیا اور ہمیشہ اپنے پاس رکھتے، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے اس عصا کے متعلق حکم دیا کہ اسے میرے کفن میں رکھنا، پھر دونوں کو ملا کے دفن کر لیا گیا، اللہ ان پہ رحم کرے۔ ایک اور حدیث ہے 903 حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو قتادہ اور انصار کے ایک گروہ عبداللہ بن عتیق کو ابن ابی حقیق کی طرف بھیجا تاکہ ہم اس کو قتل کریں۔ ہم نکلے، ہم رات خیبر کو آئے، ہم نے ان کے دروازوں کو تلاش کیا، ہم نے باہر سے ان کو بند کر دیا، پھر ہم نے چابیاں جمع کی، ہم نے چابیاں لگا کے بند کر دیے۔ قوم کھجور کے باغ میں چلی گئی۔ میں اور عبداللہ بن عتیق ابی حقیق کے درجے میں داخل ہوئے اور عبداللہ بن عتیق نے گفتگو کی۔ ابن ابی حقیق نے کہا عبداللہ تیری ماں تجھ پہ روئے، تو اس شہر میں کیسے آ گیا؟ تو اٹھ میرے لیے دروازہ کھول کیونکہ ہم اس دروازے سے اس گھڑی در نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اٹھی، میں نے عبداللہ بن عتیق سے کہا اس پہ تلوار کا اشارہ کر۔ اس کی عورت گئی تاکہ آواز دے۔ میں اس پہ اشارہ کرنے لگا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ آپ نے عورتوں کے قتل کرنے سے منع کیا اور بچوں کے قتل سے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گھر میں داخل ہوا تو میں رک گیا۔
گھر میں اندھیرے کے باوجود اتنی روشنی دیکھ رہا تھا کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے تکیہ لیا اور اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ میں آگے بڑھا اور اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی، لیکن میں گھر کی مضبوطی کی وجہ سے طاقت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اس کو مارا یا میں نے اس کو تیر پر ٹھونسا۔ پھر میں نکلا، میرے ساتھی نے کہا تو نے کام کر لیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ داخل ہوا اور اس پہ رکا، پھر ہم نکلے۔ ہم نے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق گرے اور کہنے لگے ہائے میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا آپ کے پاؤں کو کوئی تکلیف نہیں۔ میں نے اپنی کمان کو رکھا اور میں نے ان کو اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ کمزور آدمی تھے، میں نے اتارا تو ان کو پاؤں پہ کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پھر ہم چلے یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو ملے۔ ایک عورت نے چیخ ماری، اس نے خیبر والوں کو جوش دلایا۔ پھر مجھے میری کمان وہاں سیڑھی یاد آئی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی کمان ضرور لوں گا۔ میرے ساتھی نے کہا اہل خیبر جوش میں ہیں، آپ کو قتل کر دیں گے۔ میں نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنی کمان نہ لے لوں۔ میں واپس گیا تو اہل خبیر جوش میں تھے۔ ان کی زبان پہ یہ تھا کہ ابن ابی حقیق کو کس نے قتل کیا؟ میں نے دل میں کہا میں بھی ایسے ہی کہتا ہوں کہ ابن ابی حقیق کو کس نے قتل کیا تاکہ میرے چہرے کو نہ دیکھیں۔ یہاں تک کہ میں دوسری منزل پہ آ گیا۔ میں لوگوں کے ساتھ چڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی کمان لی، پھر اپنے ساتھی سے جا ملا۔ ہم رات کو چلتے اور دن کو رک جاتے۔ جب ہم رات کو چھپتے تو ہم ناتور میں بیٹھے تھے، ہم دیکھتے رہتے۔ پھر جب ہم مدینہ کے قریب ہوئے تو ہمیں مقام بیدا پر پہنچے۔ میں دیکھنے لگا، پھر میں نے اپنے آپ کو کپڑے میں چھپا لیا۔ میرے ساتھی نے کہا کیا کوئی شے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ گھبراہٹ چلی جائے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے۔ ہم نے عرض کی اللہ عز و جل آپ کے چہرے کو عزت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دیا ہے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے جو تلوار منگوائی جس سے اس گستاخ رسول کو قتل کیا گیا تھا، آپ نے فرمایا تلوار کا کھانا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 904۔ حضرت حارث فرماتے ہیں کہ میں بنی غفار کی مسجد میں نماز پڑھی، پھر میں بیٹھا تو میں دعا کرنے لگا۔ میں نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، میرے پاس خفاف بن ایما غفاری داخل ہوئے۔ میں اسی طرح کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا جس وقت تو انگلی سے اشارہ کر رہا تھا تو تیرا سے کیا مطلب تھا؟ میں نے عرض کی میں اللہ سے دعا کر رہا تھا اور مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جو تو کر رہا تھا بہت اچھا کر رہا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ مشرکین کہتے آپ اس کی وجہ سے جادو کرتے ہیں، مشرک جھوٹ بولتے تھے کیونکہ یہ اخلاص ہے۔ اور حدیث 905۔ حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پھر اپنا سر انور اٹھایا اور فرمایا قبیلہ غفار کی اللہ بخشش کرے اور قبیلہ اسلم کو سلامت رکھے۔ قبیلہ اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، بے شک اللہ قبیلہ بنی الحبان اور لعل و زقوان کو اپنی رحمت سے دور کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ حضرت خفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کفار پر لعنت اسی وجہ سے کی گئی۔ اور حدیث ہے 906۔ حضرت عقبہ مولا جبر بن عتیق الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے آقا کے ساتھ احد کی جنگ میں حاضر تھا۔ میں نے مشرکین کے ایک آدمی کو مارا۔ جب میں نے اس کو قتل کیا میں نے اس کو کہا مجھ سے اس کو پکڑو، میں فارسی آدمی ہوں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیوں نہیں کہا کہ اس کو پکڑو؟ میں انصاری آدمی ہوں، بے شک قوم کا غلام اسی میں شمار ہوتا ہے۔ اور حدیث 907۔ حضرت سیار فرماتے ہیں میں نے خالد قری کو منبر پہ فرماتے ہوئے سنا۔ فرما رہے تھے مجھے میرے باپ نے، انہوں نے اپنے دادا کے حوالے سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یزید بن اسد، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو۔ ایک اور حدیث ہے 908۔ حضرت یحییٰ بن سلمہ الحمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن مالک الرحبی کی طرف خط بھیجا
لکھا تھا اللہ کے نام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیس بن مالک کی طرف، تم پہ اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکت اور بخشش ہو۔ اس کے بعد میں تیری قوم پہ جنگ و دیہات والوں اور اس کے غلاموں جانوروں پہ امیر مقرر کر رہا ہوں۔ میں تیرے لیے 200 ساہ یا سارا کے ذرہ سے کاٹ کر دے رہا ہوں، یہ تیرے بعد ہمیشہ تیرے پاس ہی رہیں گے۔ حضرت قیس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارت ابداً ابداً مجھے زیادہ محبوب ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ میرے لیے میرے بعد بھی ہمیشہ رہے گا۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں غربہم سے مراد جنگل ہے اور خمورہم سے مراد دیہات والے ہیں۔ ایک اور حدیث نمبر 909، حضرت علی بن عبداللہ بن مالک بن بحینہ اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے اس قبرستان والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی، ہم کو علم نہیں یہ کون سا قبرستان، اس کا کوئی نام بھی نہیں لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کے پاس آئے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں مجھے بیان کیا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان والوں کا ذکر کیا اور ان کے لیے دعا کی، ہم کو بتایا نہیں یہ کون سا قبرستان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ اسقلان والوں کا قبرستان ہے۔ ایک اور حدیث ہے 910، حضرت ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کے لیے اقامت پڑھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ صبح سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر رہا تھا۔ آپ نے کوئی گفتگو فرمائی جو ہم نہیں جانتے وہ کیا تھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے اس کو گھیرا، ہم نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے تم میں سے کوئی 4 رکعت پڑھنے لگے۔ ایک اور حدیث 911، حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے، اس حالت میں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا تم چاہتے ہو کہ 4 رکعتیں پڑھیں یا 2 مرتبہ؟ ایک اور حدیث ہے 912، حضرت جہاجہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 914، حضرت جارود العبدی فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی بیعت کے لیے آیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت اس چیز پہ کرنے آیا ہوں کہ میں اپنے دین کو چھوڑ رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤں اور اس پہ کہ آخرت میں اللہ مجھے عذاب نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول ہے۔ ایک اور حدیث 915، حضرت جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا گمشدہ جانور اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اس کو پکڑنا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 916، حضرت سلام بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی ہیں تم اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، یا یہ فرمایا ان کی اصلاح کرو، ان کی مدد کرو، اس پہ جو تم میں مغلوب ہوں اور اس کی مدد کرو جو مغلوب ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔